علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اللہ رب العزت نے انسان کو چند ایک چیزوں کی حفاظت کا اہتمام سے حکم فرمایا کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی ان چیزوں کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز جس کی حفاظت انسان پہ لازم ہے وہ انسان کا دین ہے۔
دین کی حفاظت یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے چاہے اسے کتنی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مشرک کا کوئی دین نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست، دلی دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اور وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسے حالات رہے جب تم وہاں سے نکلے؟ تو اس نے کہا مجھ سے میری سواری چھین لی گئی، مجھ سے میری بیوی چھین لی گئی، اسے وہیں پہ رکھ لیا گیا، میرے بچے مجھ سے چھین کر وہیں پہ رکھ لیے گئے، میرا مال بھی چھین لیا گیا، میں نے جو کپڑے جسم پہ پہنے ہوئے تھے وہ بھی مجھ سے اتروا لیے گئے کہ یہ بھی ہمارے ہیں۔ 2 ٹاٹ بوریے اس نے باندھے ہوئے، ایک نیچے اور ایک جسم کے اوپر ڈالا ہوا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں بچا، بس یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین بچ گیا تو پھر سب کچھ بچ گیا، دین نہیں گیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تو نے اس علاقے سے ہجرت کر لی جہاں رہ کر تجھے تیرے دین کے بارے میں آزمایا جاتا، تجھے تکلیف دی جاتی اور تیرے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی۔ دین کی حفاظت لازم ہے، بندہ اپنے دین کی حفاظت کرے، چاہے اپنی جان پر ہی کھیل کر کیوں نہ کرنی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو صحیح طور پہ ایمان کا ذائقہ عطا کرتے ہیں، چکھاتے ہیں، کہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان وہ لے آیا، اب اسے کہا جا رہا ہے کہ یا تو آگ میں جل جا یا پھر ایمان کو چھوڑ دے، تو وہ آگ میں ڈلنا گوارا کر لے لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہ کرے، دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے، جسے پتا ہے کہ اس کی لذت اور مٹھاس کیا ہے۔ سب سے پہلے دین کی حفاظت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی عقل کی حفاظت وہ بھی اس کے اوپر لازم قرار دی ہے۔ عقل اللہ وحدہ لا شریک کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا اور دیکھنے کے لحاظ سے خوبصورت، لیکن انہیں عقل نہیں ہوتی، انہیں نہ کپڑے پہننے کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں مزید اور اچھی بری باتوں کا پتہ ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے، اس کا حسن، اس کا جسم، اس کی طاقت وہ کسی کام کی نہیں۔ تو عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ ہر وہ چیز جو عقل کو مغلوب کر دے، ہر وہ چیز جو عقل کے اوپر غالب آ جائے، بندے کو مدہوش کر دے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی لگائی ہے۔ جیسے نشہ آور چیزیں، شراب کیوں حرام ہے؟ عقل کو معاف کر دیتی ہے، عقل کو سلا دیتی ہے، عقل پہ غالب آ جاتی ہے، بندہ آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،
کہ جس چیز کا زیادہ نشہ دیتا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ کچھ خاص مقدار ہے جسے لینے کے بعد نشہ آتا ہے، اس سے اگر کم لے لی جائے کہ جس سے نشہ نہ آئے وہ حلال ہے. ہرگز حلال نہیں ہے، ہرگز حلال نہیں ہے کہ بندہ کوئی ایسی چیز استعمال کرے جو اس کی عقل کو ہی خراب کر دے، جو اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے اور بندے کو بے عقلوں جیسی حرکتیں کرنے پہ ابھارے یا آمادہ کرے. ایسی چیزیں حرام ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، صرف شراب نہیں، منشیات ساری کی ساری جو عقل پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ تو چیز ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ اس نشے نے کتنے ہی اچھے خوبصورت بہترین نوجوان برباد کر دیے، اس نے گھرانے برباد کر دیے، خاندانوں کو، نسلوں کو اجاڑ دیا، پوری ایک نسل کے اوپر اپنا اثر رکھے ہوئے ہے، اسے متاثر کیے ہوئے ہے. یہی منشیات، نشہ دینے والی چیزیں جو فاتر العقل ہیں، جن سے عقل خراب ہوتی ہے، عقل کی حفاظت کا بھی حکم ہے. اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کی حفاظت کا بھی حکم فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے. بلکہ ایسا شخص جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جاتا ہے، ڈاکہ پڑا اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مال محفوظ رہے، وہ ڈاکوؤں کے سامنے کھڑا ہوا اور اسی اثناء میں مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے. شہید ہے. مال کو حفاظت سے رکھنا، مال کی حفاظت کرنا یہ بھی لازم ہے. قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اپنا مال بے وقوفوں کا نہ دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا قِيَامًا، کہ اللہ نے جس مال کو تمہارے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دو، بچوں کے ہاتھ میں نہ دو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی تو اللہ تعالیٰ دعا ہی قبول نہیں کرتا. وہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کس کی؟ جس کا مال تو ہے لیکن اس نے اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں دیا ہوا، بے وقوفوں کے ہاتھ میں مال دیا. مال کی حفاظت یہ بھی لازم ہے. پھر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہوا وہ مارا جاتا ہے، اسے بچانے میں مارا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. یہ شہادت، یہ اعزازی شہادت ہے. اعزازی شہادت. ایک تو ہے حقیقی شہادت، جو معرکہ میں، میدان میں کافروں سے لڑتے ہوئے بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے، اس کا تو کوئی موت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. وہ تو ایسی موت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں. اللہ زندگی دیتا رہے اور میں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا رہوں. شہادت ایسی موت ہے جس کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن وہ حقیقی شہادت. ایک ہے اعزازی شہادت کہ اللہ بطور اعزاز اسے شہیدوں کے مرتبے پہ فائز کرتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے دنیا سے چلی جائے، اس کو موت آ جائے، وہ شہیدہ ہے. ایسے ہی جو بندہ پانی میں ڈوب کے اپنی جان دے دے یا اس کی جان چلی جائے ڈوبنے کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہے. اور اگر عمارت گر گئی، اس کے نیچے دب کے بندہ کوئی مر گیا، وہ بھی شہید ہے. یہ اعزازی شہادت ہے. عزت و آبرو کی حفاظت لازم ہے. من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اس کوشش میں مارا جاتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، میرا ناموس محفوظ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے.
اور سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی جان کی حفاظت. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو خود ہی مت مارو. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. اپنی جان کی حفاظت. اور انسان کی جان ویسے ہی بہت قیمتی ہے. انسان کی جان بہت قیمتی ہے. جو اصل انسانیت ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت ہے، وہ ہمیں اسلام بتاتا ہے. اسلام بتلاتا ہے کہ انسان کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. صرف مسلمان کی جان کی نہیں، ہر انسان کی جان کی قدر و قیمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ فرامین پڑھیے کہ ایسا شخص جو کسی ذمی کو یا معاہد کو قتل کرتا ہے. ذمی اور معاہد کون ہے؟ ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، ہے غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے غیر مسلم لیکن رہتا اس علاقے میں ہے جہاں پہ کسی مسلمان کی بادشاہت ہے، کسی مسلمان کا اختیار ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اسے قتل کرتا ہے اسے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات ہے. جو معاہد کو، ذمی کو قتل کرے ہے غیر مسلم. یہ اسلام سکھاتا ہے. اور اسلام نے حفاظت نفس کے لیے بڑے رہنما اصول دیے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کی حفاظت کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جن کی وجہ سے بندے کا نقصان ہو سکتا ہے، انسان کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یا جانور ہیں جو بے ضرر ہیں، جو غیر موذی ہیں، جن کا نقصان کوئی نہیں، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں مارنا منع ہے. لیکن جو نقصان پہنچانے والے ہیں انہیں مارنا لازم ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نقصان پہنچانے والی ہیں، انہیں حل و حرم میں قتل کر دو. اگر آپ حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں آپ کو پتہ ہے گھاس اکھیڑنا منع ہے، درخت کاٹنا منع ہے، شکار کو ڈرانا بھگانا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، بال کاٹنا یا اکھیڑنا منع ہے، ہر طرح کی پابندی ہے. لیکن ایسی چیز، ایسا جانور اگر آپ کے سامنے آ جائے جو انسان کو نقصان پہنچانے والا، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. 5 چیزیں، 5 فواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 خراب کرنے والی چیزیں، انہیں حل و حرم میں قتل کر دو. نقصان پہنچانے والے، بچھو ہے، سانپ ہے، چوہیا ہے، چیل ہے، ایسے ہی ایک اور چیز ہے. 5 چیزیں جو ہیں انہیں نہ ہل میں چھوڑو نہ حرم میں، کہ یہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. بلکہ بچھو اور سانپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ. اگر تم نماز میں ہو، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نیت بندی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بچھو آ گیا یا سانپ آ گیا، دوران نماز انہیں مارا جائے گا. کیوں مارا جائے گا؟ تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ ضرر رساں ہیں، کسی کو کاٹ لیں گے، کسی کے لیے باعث تکلیف ہوں گے. اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ. نماز بندہ پڑھ رہا ہے، دوران نماز یہ نہیں کرے گا کہ یہ گزر کے جا رہا ہے بس اسے جانے دیا جائے، نہیں، بلکہ اسے مارے گا کہ کسی نفس انسانی کو، انسانی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کیسے ہمیں اصول دیے ہیں.
ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں چند ایک مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دو. شروع سے حدیث کچھ ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کھانے کے ہوں یا برتن پینے کے، انہیں بند کر دیا جائے، انہیں ڈھانپ دیا جائے، یا اگر مشکیزہ وغیرہ ہے اس کے منہ کو باندھ دیا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوران سال ایک رات ایسی آتی ہے جس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اس لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھو، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برتن ایسا ہے جسے ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، تو اس کے اوپر لاٹھی یا تنکا رکھ دیا جائے کہ علامتی طور پہ یوں لگے کہ اسے ڈھانپ کے رکھا گیا ہے، کیونکہ نقصان دہ چیزیں وہ آپ کے کھانے کے برتنوں میں، آپ کے کھانے میں آ کے شامل ہو سکتی ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ نفس انسانی کو ضرر سے، تکلیف سے بچانے کا بڑا بہترین اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات کو سونے لگو تو دروازوں کو بند کر دو. دروازے بند کرنا معمول کی بات ہے معمول کی بات کہ ہر کوئی رات کو سونے سے پہلے اپنے حفاظتی بندوبست کر کے سوتا ہے، اور حفاظتی بندوبست ہونا بھی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ توکل کو غلط معنی میں لے لیتے ہیں. کوئی بات نہیں جی، اللہ پہ توکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر آپ نے توکل کرنا ہے پھر بھی حفاظتی بندوبست کر کے کرنا ہے. پہلے اپنی طرف سے بندوبست کرو، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک شخص آیا، اونٹ اس کے پاس ہے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ فرمایا نہیں، آقلھا ثم توکل علی اللہ، اس کو باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یہ نہیں کہ بغیر حفاظتی بندوبست کے، بغیر سر و سامان کے بندہ کہے کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، غلطی اپنی ہے. حفاظتی بندوبست نہیں کرتا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کئی مثالیں ایسی دی ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ صرف اللہ پہ توکل ایسے نہیں کرنا کہ اسباب اختیار ہی نہیں کرنے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا سبق ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آپ کشتی تیار کرو. اللہ بچانا چاہتا، طریقے اور بھی تھے، لیکن سمجھا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے اپنے بندوں سے بندوبست کرواتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کی نجات کا سامان پیدا کرتا ہے. رات کو دروازے بند کر دو، حفاظتی بندوبست ہے، دشمن نہیں آ سکے گا، کوئی اور درندہ یا جانور جو نقصان پہنچائے وہ نہیں داخل ہو سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، اطفئ السراج، دیے بجھا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ رات کو گھر والوں نے دیے کو جلتا چھوڑ دیا. اب دیا اس میں تیل ہوتا ہے، چوہیا آئی، اس نے دیے کو گرا دیا، یا اس نے اس کی بتی کو پکڑا اور لے کے چل پڑی تو اس نے کپڑوں میں جگہ جگہ پہ آگ لگا دی، گھر جل گیا. گھر جل گیا. رات کو چراغ بجھا کے، جلنے والی چیزیں انہیں بجھا کے سونا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے. اور بچوں کے لیے خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا وقت ہو رہا ہو تو اپنے بچوں کو باہر نہ رہنے دو، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے وہ شیاطین کے اور جنوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت بچوں کو گھروں میں رکھو، باہر نہ نکلے ہوں کہ کہیں انہیں کسی شیطان کی طرف سے یا جن کی طرف سے نقصان نہ پہنچا دیا جائے. یہ وہ وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری
اس وقت کے بارے میں جو ہماری غفلت ہے وہ عیاں ہے، غفلت عام ہے۔ عین اس وقت ہمارے بچوں کے باہر رہنے کا وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب غروب ہو جائے اس کے بعد کوئی پابندی نہیں، جب غروب ہو رہا ہو، جب شام کا وقت ہو رہا ہو، اس وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے، تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ حفاظت نفس کے اصول ہیں، تاکہ انسان کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بچا رہے۔ ہاں، جو اللہ کی طرف سے آنی ہے، جو اللہ کی طرف سے آنی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر بیماری ہے، تکلیف ہے یا اور کوئی بات ہے، اگر اللہ کی طرف سے طے ہے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ نہیں روک سکتی۔ لیکن جس نے حفاظتی بندوبست کیا ہے، کم از کم اسے یہ تو ہوگا کہ میں نے اپنی طرف سے اپنا کام پورا کیا ہے، وہ اپنی غلطی نہیں نکالے گا، پھر نہ ہی اس کی غلطی نکلے گی، کیونکہ اس نے اپنا حفاظتی بندوبست کیا ہوا۔ اگر کوئی شخص اس ٹھٹھرتی سردی میں باہر نکل جائے بغیر گرم لباس کے، بغیر کپڑوں کے، اور کہے کہ میرا اس پہ توکل ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو مارتے کیوں ہو؟ اپنی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی۔ جیسے دنیا کی تکلیفوں سے اپنی جان کو حفاظت میں رکھنا ہے، ویسے ہی یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی تکالیف اور عذابوں سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ بچاؤ، یہ حفاظت نفس، یہ حفاظت جان بھی ضروری ہے کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو آخرت کی سختیوں سے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو قبر کی آزمائشوں سے بچانا ہے۔ یہ بھی ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، وہ اپنا آپ جو ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی سپردگی میں، اللہ کی اطاعت میں دے، تب یہ جو ہے اس کی جان بچے گی، تب جان بخشی ہوگی، تب آخرت کے عذاب سے بچے گا۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جنہوں نے یہ گناہ کیا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ کی نافرمانی اپنا نقصان ہے، اللہ کی نافرمانی اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات سے بغاوت یہ یوں ہی ہے کہ جیسے بندے کو اپنی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بندہ حفاظتی انتظامات جو ہے وہ کرے، اور آخرت کے لیے بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی قرار دیا ہے، ادھر سے بھی بچنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ